نظم سرائے سے جڑے ہوئے ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ کرے آپ بعافیت ہوں۔ ناظرین، ہم پچھلی دو نشستوں میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ اسلامی معاشرہ غیر طبقاتی معاشرہ ہوا کرتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں تمام انسانوں کے حقوق برابر تسلیم کیے جاتے ہیں، کوئی مراعات یافتہ نہیں ہوتا اور کوئی محروم نہیں ہوتا۔ آج کی نشست میں ہم حکیم الامت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی نظر میں اسلامی معاشرے کے کیا خد و خال ہیں، اور ہماری اس گفتگو کا ماخذ علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس محمد جاوید اقبال کا ایک مضمون ہے۔ صاحبان گرامی، اس میں کسی دانشور کو کچھ کلام نہیں کہ علامہ اقبال کی فکر کی عمارت قرآنی تعلیمات پر استوار ہے۔ ان کا بیشتر کلام قرآنی احکامات کا شاعرانہ ترجمہ ہے۔ وہ رموز بے خودی میں شامل ایک نظم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوتے ہیں۔ نظم چونکہ فارسی میں ہے، میں اس کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر میرے کلام میں قرآن کے ماں سوا بھی کچھ ہے تو میری فکر کی عزت و حرمت کا پردہ چاک چاک کر دیجیے۔ امت کے خیابان کو میرے کانٹوں سے پاک کر دیجیے۔ روز محشر مجھے رسوا کیجیے اور مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے بھی محروم رکھیے۔ اور اگر میں نے اپنے کلام میں قرآنی حکمت کے موتی پروئے ہیں اور امت مسلمہ میں سچ کی ترویج کی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے کہ میرا عشق عمل سے ہم آغوش ہو جائے۔ یہاں یہ بات دھیان میں رکھنے والی ہے کہ مغرب میں حاکم اور محکوم کے تعلق کے حوالے سے جو نئے نئے خیالات سامنے آ رہے تھے، جن میں سیکولرزم ہے، نیشنلزم ہے، سوشلزم، پیٹریٹزم وغیرہ وغیرہ ہیں، علامہ اقبال نے ان تمام مغربی نظریات کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ نظریات خواہ قابل تحسین اور قابل عمل ہی کیوں نہ ہو، ان نظریات سے مسلم امہ میں اتحاد اور یکجہتی پیدا نہیں کی جا سکتی۔ علامہ اقبال ملوکیت کو جنم دینے والے سرمایہ داری نظام اور بے دین مغربی جمہوریت کا بطلان کرتے تھے۔ ناظرین، یہ ملوکیت ہی تو ہے جس کا بیج مسلم معاشرے میں بنو امیہ نے بویا اور پھر اس کے بعد اسلام کی حقیقی روشنی نظروں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ یہی صورتحال مغرب میں بھی تھی۔ مغرب میں بھی مطلق العنان بادشاہتوں نے عوامی حکومتوں کا راستہ روکا ہوا تھا، لیکن مغرب کی خوبصورتی یہ رہی کہ وہاں ملوکیت کے خلاف، اس بادشاہت کے خلاف نئے نظریات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے، جبکہ مسلمانوں نے اپنے ہاں فکر و اجتہاد کے دروازے بند کر دیے، ذہنوں پر قفل لگا لیے۔ نتیجتاً مسلمان جمود کا شکار ہوتے چلے گئے اور اس کا نتیجہ محکومی کی صورت میں نکلا۔ علامہ اقبال مسلمانوں کی اس محکومی پر اور جامد فکری پر بہت کڑتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کی صورت میں ہمارے پاس نسخہ کیمیا ہے، مسلمان اس نسخہ کیمیا سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ علامہ اقبال مغربی تصورات معیشت کو رد کرتے ہیں اور مسلمانوں کے اقتصاد اور معاش کی بہترین صورت وہ قرآن کے زرعی اصولوں میں تلاش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے معاشی خیالات کا اظہار آل انڈیا مسلم کانفرنس کے ایک اجلاس میں کیا۔ علامہ فرماتے ہیں، ہم اقوام ایشیا اس بے رحم نظام سرمایہ داری کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں گی جو مغرب نے ترقی دے کر ایشیا کی قوموں پر عائد کر رکھا ہے۔ ایشیا سرمایہ داری نظام کو قبول کر ہی نہیں سکتا۔ جس دین کے تم علمبردار ہو وہ فرد کی قدر و قیمت کو بھی تسلیم کرتا ہے اور اس کی اس طرح تربیت کرتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ خدا اور خدا کے بندوں کی خدمت میں صرف کر دے۔ اس دین قیم میں مضمر ممکنات ابھی ختم نہیں ہوئے ہیں۔
یہ دین اب بھی ایک نئی دنیا پیدا کر سکتا ہے جس میں انسان کا شرف اس کی قوم، اس کے رنگ اور اس کے مالی منافع سے نہیں بلکہ اس کے اعمال اور اس کی طرز زندگی سے متعین کیا جائے گا، جس میں معاشرہ میدوں کی مساوات پر نہیں بلکہ روحانی مساوات پر قائم ہو، جس میں ایک اچھوت ایک شہزادی سے شادی کر سکے، جس میں ذاتی ملکیت محض ایک وقف ہو، اور جس میں سرمایہ کو اس طرح بڑھنے کا موقع نہ دیا جائے کہ دولت آفرین طبقہ کو ذہنی و جسمانی طور پر اپنا غلام بنا دے۔ زمین کی ملکیت سے متعلق علامہ اقبال کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ زمین اللہ کی ہے۔ قرآن نے کہا ان الارض للہ یورث من یشاء من عبادہ، زمین اللہ کی ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہاں وارث کا مطلب مالک نہیں ہے۔ اس ضمن میں علامہ اقبال کے خیالات ان کی کتاب بانگ درا میں شامل ان اشعار کی صورت میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ دیکھیے، تکرار تھی مزارع و مالک میں ایک روز، دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمیں، کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت، کہتا تھا یہ کہ عقل ٹھکانے تیری نہیں، پوچھا زمیں سے میں نے کہ ہے کس کا مال تو، بولی مجھے تو ہے فقط اس بات کا یقین، مالک ہے یا مزارع شوریدہ حال ہے، مالک ہے یا مزارع شوریدہ حال ہے، جو زیر آسماں ہے وہ دھرتی کا مال ہے۔ صاحبان گرامی، جاگیرداری کے ساتھ اسی طرح علامہ اقبال نے سرمایہ داری کے استرداد میں بھی کئی نظمیں تخلیق کی ہیں۔ ایک نظم خضر راہ بہت مشہور ہے، باغ درا میں ہی شامل ہے۔ اس نظم میں سرمایہ اور محنت کے عنوان سے اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا یہ ہے پیام کائنات، اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری بارات، دست دولت آفری کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ، ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگ حشیش، اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات، نسل قومیت کلیسا سلطنت تہذیب رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کر بنائے مسکرات، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ یا علامہ اقبال کی ایک اور نظم ہے، اس سے بھی یہ اشعار دیکھیے، جیسے بڑی مشہور نظم ہے، اس میں کہا گیا کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ اچھا، اس طرح کی نظمیں دیکھ کر اشتراکی خیالات رکھنے والے علامہ اقبال کو سوشلزم کا حامی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مغرب میں اٹھنے والی تحریک کا مطالعہ کیا تھا۔ یہ نظمیں ان تمام تحریکوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ یہ چند نظمیں جن میں اشتراکی انقلاب کی گھن گرج سنائی دیتی ہے، علامہ اقبال کے نظریات معاش کو سمجھنے کے لیے کلی حیثیت نہیں رکھتی۔ علامہ اقبال کے نزدیک جب تک انسان کا دل شرف انسانیت سے معمور نہیں ہوگا، وہ اسلام کی بتائی گئی معاشرتی اور معاشی اخلاقیات سے بہرہ مند نہیں ہوگا، اقتدار کی ہوس ختم نہیں ہوگی، اس دل میں حل من مزید کی خواہش سر اٹھاتی رہے گی۔ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو پھر کیا، طریق کوہ کن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسلامی معاشرہ کا دار و مدار کس چیز پر ہوگا؟
اس کا دار و مدار اسلامی اخلاقیات، حریت، حرکت اور اخوت پر ہوگا۔ یہ وہ اوصاف حمیدہ ہیں جن سے اسلامی معاشرہ ملوکیت کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے محروم ہو گیا ہے۔ ایک دفعہ پھر علامہ اقبال کی ایک نظم کی طرف لوٹتے ہیں جس میں ابلیس اپنے مشیروں سے یہ کہتا ہے کہ بہر طور مسلمانوں کو اپنے گم کردہ اوصاف کو دریافت نہ کرنے دینا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہمات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں اسے۔ علامہ اقبال بندہ مومن سے یہ تقاضا نہیں کرتے کہ وہ ہر وقت عبادات میں مصروف رہے گا، ہمہ وقت تسبیحات اور وظائف میں لگا رہے گا، جیسا کہ آج کل نام نہاد پیران کرام تسبیحات و وظائف کی کثرت سے عوام کو مروب کیا کرتے ہیں، اور کوئی پیداواری کام کیے بغیر مفت کی روٹیاں توڑتے ہیں، بلکہ پرتعیش زندگی گزارتے ہیں۔ اسلام میں کسی نوع کی روحانی یا مذہبی پیشوائیت نہیں ہے۔ اقبال کی نظر میں اسلام کا ہدف در حقیقت مخصوص اقدار کا حامل ایک فعال معاشرہ وجود میں لانا ہے۔ اسلام دین و دنیا یا مذہب و سیاست میں امتیاز قبول نہیں کرتا۔ اسلام کے نزدیک دین اور دنیا ایک دوسرے سے محض وابستہ ہی نہیں، بلکہ ہر مسلمان پر دنیا میں رہ کر دینی اقدار کا حاصل کرنا لازم ہے۔ اسلام خانقاہی نظام سے ہٹ کر ایک متحرک معاشرے کا داعی ہے۔ اقبال کے معاشی تصورات جو ان کی تحریروں میں جا بجا بکھرے پڑے ہیں، ان کا اجمالی سا تذکرہ کر کے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اقبال ملوکیت، مذہبی پیشوائی، جاگیرداری اور سرمایہ داری نظام کو مکمل طور پر رد کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی نوع کی اجارہ داری قرآن کی تعلیمات کے منافی ہے۔ علامہ کی رائے میں زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور انسان ایک امین کی حیثیت سے اس سے پیداوار حاصل کر سکتا ہے۔ ان کے نزدیک زمین کی ذاتی ملکیت کی اجازت صرف اس حد تک دی جا سکتی ہے جسے زمیندار خود کاشت کرے۔ زمین پر ہل کوئی اور چلائے، اس سے پیداوار کوئی اور حاصل کرے، اور اس کی پیداوار پر کسی اور کا ہی تصرف ہو، تو یہ دینی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ویسے بھی ہندوستان اور پاکستان میں یہ بڑی بڑی جاگیریں یا تو تلوار کے زور پر حاصل کی گئی ہیں یا اپنے آقاؤں کی ناجائز خدمات سر انجام دے کر کے بٹوری گئی ہیں۔ اقبال اسلامی نظام جمہوریت کے قائل ہیں، جس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اللہ حاکم مطلق ہے اور اسی نے جمہور کی وساطت سے ریاست کو اختیارات حکمرانی عطا کیے ہیں، اور ریاست اللہ کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرے گی۔ اقبال قرآن کو پیغام انقلاب کہتے ہیں۔ ان کی رائے میں انسانی جماعتوں کے اقتصادی امراض کا جو علاج قرآن نے بتایا ہے، وہی ان امراض کی اصل دوا ہے۔ ان کے نزدیک قرآن کے الفاظ دائمی ہیں، اور البتہ ان الفاظ کی لاتعداد تعبیریں کی جا سکتی ہیں، اور یہ تعبیرات مختلف زبانوں کے تقاضوں کے تحت مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس وقت تک جو تعبیرات ہم تک پہنچی ہیں وہ مسلمانوں کی مختلف نسلوں نے اپنے اپنے عہد میں کی ہیں، اور اپنے عہد کی مقتضیات کو سامنے رکھتے ہوئے کی ہیں۔ لیکن کئی تعبیریں ایسی بھی ہیں جو فی الحال ہمارے علم میں نہیں ہیں، وہ مستقبل میں آنے والے مختلف ادوار میں ظاہر ہوں گی۔ ظاہر ہے ہر دور کا، ہر عہد کا تقاضا بدل جاتا ہے، یعنی آیات قرآنی کی تعبیرات ہر زمانے، ہر دور اور ہر نسل کی ضروریات کے مطابق کی جا سکتی ہیں۔ اقبال کی رائے میں قرآن انسان کے بنیادی حقوق کو سامنے رکھتا ہے، نظام عدل کو ملحوظ رکھتا ہے۔ ایسا معاشرہ جس میں نظام عدل نہیں ہے تو اسلامی معاشرہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔
قرآن ایک ایسے متوازی معاشی نظام کا داعی ہے جس میں کوئی کسی کا استحصال نہ کر سکے۔ اس لیے سوشلزم سے ہٹ کر اسلام ذاتی ملکیت کے بنیادی انسانی حق کو وقف کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ کسی فرد کو اس قدر سرمایہ اکٹھا کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ وہ محنت کش پیداواری طبقے کو مغلوب کر سکے اور ان کی محنت اپنے من مانے اصولوں پر خرید سکے۔ تاہم علامہ اقبال معاشی نظام سے سرمایہ کی قوت کو مکمل طور پر ختم کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ ان کے نزدیک اس قوت کو مناسب حدود میں رکھنے کے لیے قرآنی احکام پر عمل درآمد ضروری ہے۔ اس ضمن میں لازم ہے کہ ہمارے آج کے علماء اسلام آج کے عہد کے مطابق قرآنی تعبیرات کریں اور نئی فقہ لکھیں۔ علامہ رحمہ کے نزدیک تمام شہریوں کی بنیادی حاجات روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت اور ملازمت ان کو پورا کرنا ریاست کا فرض ہے، اور اگر کوئی ریاست یہ ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو وہ اسلامی ریاست کہلانے کی سزاوار نہیں ہے، چاہے اس کے نام کے آگے لاکھ مرتبہ اسلامی جمہوریہ لکھ دیا جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کے معاشی نظام کو صاف صاف فارسی کے ایک شعر میں بیان کر دیا ہے: چیست قرآن خواجارہ پیغام مرگ، دستگیر بندہ بے ساز و برگ۔ یعنی قرآن کیا ہے؟ یہ خواجگی کے لیے موت کا پیغام ہے۔ خواجگی سے مراد جاگیرداری، سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت ہے، یعنی کسی قسم کی اجارہ داری جو ہے وہ خواجگی کے زمرے میں آتی ہے۔ قرآن تو ناچار، واماندہ، مفلوق الحال بندوں کو پناہ دینے والا ہے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ علامہ اقبال کا منتہی نظر یہ ہے کہ اسلام کے صالح اور متوازن معاشی نظام سے ایک فلاحی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اسی کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا۔ یعنی کہ علامہ اقبال کے نزدیک یہ ہے کہ غریب کا معیار زندگی بلند کر کے اسے درمیانہ طبقہ تک لانا، اور امیر کے ذرائع آمدنی کو محدود کر کے اسے درمیانہ طبقہ سے تجاوز کرنے سے روکنا ہے۔ اسی طرز عمل کو اقتصاد کہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہم پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے تو ہیں، مگر یہ سب زبانی کلامی ہے۔ 74 برس گزر جانے کے بعد بھی اسلامی جمہوریت کے ثمرات کی ایک چھینٹ بھی پاکستانی معاشرے میں نظر نہیں آتی، بلکہ اب تو وقت آ گیا ہے کہ مقتدر طبقہ اسلامی تعلیمات کے مطابق پاکستانی معاشرے کی تشکیل میں رکاوٹ بن چکا ہے، کیونکہ مقتدر طبقے میں جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور برات یافتہ طبقے کے گماشتے موجود ہیں۔ وہ کب چاہیں گے کہ برابری کا معاشرہ قائم ہو جائے؟ اسی لیے دھیرے دھیرے ہمارے نصاب سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو خارج کیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال اب محض نام کے ہی ہمارے قومی شاعر رہ گئے ہیں۔ کیا ستم ظریفی ہے ویسے ناظرین کہ علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور نئی نسل ان کی فکر سے اور ان کے کلام سے ناواقف کی جا رہی ہے۔ کیا غضب ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کسی غریب آدمی کے ساتھ ظلم ہو جائے تو وہ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹانے کے بجائے بے بسی سے یہ کہتا ہے کہ میں قیامت کے روز تمہارا گریبان پکڑوں گا، جبکہ غیر اسلامی یورپی ممالک میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو جانے پر وہ کہتا ہے کہ آئی ول سی یو ان دا کورٹ، میں تمہیں عدالت میں دیکھوں گا۔ ناظرین، آپ کی فکر کو مہمیز کرنے کے لیے یہ کہوں گا کہ ذرا سوچئے کہ پاکستان کی تخلیق میں کتنا خون خرابہ ہوا، لوگ گھر سے بے گھر ہوئے، لڑکیاں اغوا ہوئیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوا، ہر طرف خون ہی خون اور لاشیں ہی لاشیں بکھرے پڑے تھے۔ ہر سال 14 اگست کو ان لٹے پٹے قافلوں کی بے سر و سامانی کے عالم میں ایک انجان سرزمین کی طرف ہجرت کے متحرک تصاویر دکھائی جاتی ہیں۔ کسی کے سر پر گٹھڑی رکھی ہے، کسی نے اپنی بوڑھی ماں کو کمر پر لادا ہوا ہے۔ یہ لوگ ایک خواب کے بھروسے پر ایک نئی زمین کی طرف روانہ تھے۔ پاکستان ان کے خوابوں کا ترجمان تھا۔ انہیں کیا خبر تھی کہ پاکستان میں جمہور کو اس بری طرح نظر انداز کر دیا جائے گا جو ان کے خیال میں بھی نہ آ سکتا تھا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ پاکستان میں عوام کے بجائے جاگیردار، وڈیرے، سرمایہ دار اور مراعات یافتہ طبقہ کے لوگ
بسر اقتدار ہوں گے اور ان کے خواب سراب ثابت ہوں گے۔ ناظرین، پاکستان کے حصول کا مقصد حاصل کرنا ہے تو ہمیں ان سرابوں کو حقیقت میں بدلنا ہوگا۔ اللہ حافظ۔